تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، الی آخری مضمون ہے۔ تو دیکھیں، اتباع رسول، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ یہ بہت آسانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اور کوئی اس میں ایسے مضمون پوشیدہ نہیں ہے، ایسا مضمون نہیں ہے جو میں نے آپ سے چھپا کے رکھا۔ خلیفۃ اللہ، اللہ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ ہر ایک جس کا نام انسان ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب وہ بنے گا کیسے؟ جب یہ رسول کے راستے پر چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں اصل کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ دیکھیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اصل کامیابی کہتے کسے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، پہلے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اصل میں آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام جو ہم پہ حالات زندگی آتے ہیں، اگر اطمینان ہو، راحت ہو، خوشی ہو، دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے اور کوئی آزمائش آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ آج کا جو موضوع ہے کہ زندگی میں اصل کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ دیکھیں، اصل کامیابی کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل کامیابی روح کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اصل میں ظاہر نہیں بلکہ باطن کا نام ہے۔ روح کو جب جسم مل جاتا ہے تو اس سے ایک زندگی بن جاتی ہے، لیکن جب روح جسم سے چلی جائے تو پھر یہ انسان نہیں بلکہ میت کہلاتا ہے۔ تو اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی تو روح کی ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوشش کے لیے بھجوایا ہے۔ کوشش اگر یہ کرے گا، اس کی میں انشاءاللہ تفصیل میں نے کی بھی ہے، کروں گا بھی، لیکن اگر یہ زندگی میں کوشش کرے گا تو یہ اہل ہو جائے گا جنت میں جانے کے۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اپنی روح کو اتنا مضبوط کریں گے۔ جنت میں جانے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں قرآن کی زبان سے بات کروں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ پھر یہ استعداد حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے پھر ہدایت بھجوائی ہے، قرآن اور نبی کا طریقہ۔ یہ دو باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر ہم قرآن کو ہدایت کے طور پہ قبول کر لیں اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، اللہ کے نائب بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اس میں نے آپ کو کہا کہ نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ اب نبی کا طریقہ کتنا ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، الی آخری مضمون ہے۔ تو دیکھیں، اتباع رسول، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ یہ بہت آسانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اور اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اور کوئی اس میں یعنی ایسے مضمون پوشیدہ نہیں ہے، یعنی ایسا مضمون نہیں ہے جو میں نے آپ سے چھپا کے رکھا ہو۔ خلیفۃ اللہ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ ہر ایک جس کا نام انسان ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب وہ بنے گا کیسے؟ جب یہ رسول کے راستے پر چلے گا۔ رسول کے راستے پر چلنا کس کو نصیب ہوگا؟ جو دنیا کے دھوکے کا شکار نہیں ہوگا، جو دنیا کو ایک امتحان سمجھے گا اور دنیا کو ایک کھیتی کی مانند سمجھے گا، یعنی اس میں آپ نے فصل بونی ہے، نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی فصل بونی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو، یعنی وہ اچھے اعمال کیا ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، وہ اچھے اعمال جو ہیں وہ رسول کا طریقہ ہے۔ اگر آپ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ ایک کامل انسان بن جائیں گے، اور آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، آپ ایک بندہ مومن بن جائیں گے۔ یہ ساری باتیں نہایت آسان ہیں، لیکن اس کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام کامیابی کو مخصوص کر دیا ہے یقین پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جنہوں نے یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل کیا۔ تو یقین اور یقین کے مطابق عمل ہمارا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا یقین نہیں ہے، یقین کے بغیر کوئی انسان زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہم سب لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک یقین ہے، لیکن ہمارا یقین ہے دنیا پر۔ دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ ہماری تمام کوششوں کا جو مدعا ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، لہٰذا اور دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ اپنے سارے خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی ساری پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی ساری امنگوں کو دیکھ لیں، خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ ظاہر کو یعنی چاہتے ہیں، جو اللہ ہے اس کو آپ نے بھلا دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اصل ذات ہے، اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کو بھلا کے آپ نے دنیا کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ آپ اپنے دل کا جائزہ لیں نا، اپنی سوچوں کا جائزہ لیں، ساری خواہشات، ساری امنگیں آپ کی ظاہر کی ہیں، ساری سوچیں ظاہر کی ہیں، ساری باتیں آپ کی ظاہر کی ہیں، سارے منصوبے ظاہر کے ہیں، سارے اعمال ظاہر کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، بس ظاہر تک آپ کی زندگی محدود ہے۔ یہ بات جو ہے انتہائی تباہ کن ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو لوگ اس دن آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اولئک ھم الفائزون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب لوگ وہی ہیں۔ تو دیکھیں، آج تو یعنی نیک عمل، اللہ کا بندہ بننا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، دین اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع، یہ ساری باتیں ہمارے لیے خواب و خیال ہیں، اور دوسرا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر ہم یعنی ہمارے لیے، بعض لوگوں کے لیے ناممکن ہے یہ بات۔ اکثر میں نے لوگوں کی سنا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل نفس کا تزکیہ ہو جائے، تمام خواہشات سے پاک ہو جائے، ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے، ساری خواہشات اللہ ہی کی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے لوگ کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ نیکی ہم کر نہیں سکتے، جو کامل نیکی ہے وہ کر نہیں سکتے۔ کامل نیکی یہ ہے
کہ آپ اپنا سر بالکل جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ ہم تو اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، دیکھیں ظاہر کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ظاہر کو لے کر اور ظاہر کے ذریعے ہم نے جانا ہے آخرت میں، جنت میں۔ ظاہر کے ذریعے یعنی ظاہر کے استعمال کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وہ آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں بتایا کہ مال اور جان کی قربانی، یعنی مال اور جان کو اللہ کی مرضی سے خرچ کریں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل